بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آیت پڑھتے ہیں، ہم نے ابھی تک 66 تک پورا کر لیا۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں 66 اور 67 سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَإِذَا اور جب مَسَّكُم تمہیں پہنچتی ہے، الضُّرُّ کوئی مصیبت، فی البحر سمندر میں، ضَلَّ گمراہ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ضَلَّ گمراہی میں، یا من تدعون جن کو تم پھر پکارتے ہو، الا ایاہ سوائے اس کے۔ الا ایاہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے اس کے، کس کے؟ ایاہ نعبد و ایاک نستعین، اسی سے۔ تو ایاہ کا مطلب ہے اس کے سوا، یعنی رب کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو تو وہ تم گمراہ ہو جاتے۔ پھر تم جن کو پکارتے ہو اس کے سوا، یعنی سمندر میں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں پکارتے تھے تم، تو وہ تم سے اس وقت گم ہو جاتے ہیں۔ ذلہ یعنی گم ہو جانا، جن کو تم پکارتے رہتے تھے، اللہ کا تم شریک بناتے تھے، اس وقت جب مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تم سے گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا رہتا ہے؟ الا ایاہ، وہی رہتا ہے پھر خدا۔ اب ایک مثال دے دی، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا، کہ مطلب یہ کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ جو سمندر بنایا اس سے تم روزی تلاش کرتے ہو کہ اور لیکن تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، اور جب سمندر میں تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو تم پھر وہ جو جتنے تم ان لوگوں کو پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں اور رہ جاتا ہے صرف اللہ۔ پھر اصل مصیبت پہ نا تو تم پھر اللہ کو پکارتے ہو اور کسی کو نہیں پکارتے۔ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فتح مکہ کے وقت، یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا، تو ابو جہل کا لڑکا اکرما، ابو جہل کا لڑکا سمندر کے سفر میں نا شامل تھا، یعنی حبشہ جانے کے ارادے سے یہ بھاگا تھا کہ میں حبشہ چل جاؤں، اور کشتی میں بیٹھ کر چلا۔ اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی، باد مخالف کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے۔ اب دیکھیں نا، وہ پورے سمندر میں ایک کشتی ایک پتے کی طرح ہی ہے، جیسے یہاں پتا ہلتا پھرتا ہے نا، تو سمندر میں جتنا مرضی بڑا جہاز ہو وہ ایک پتے کی طرح ہے۔ تو جب یہ مخالف ہوائیں اسے ہلانے لگی، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی کہ اکرما نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت جتنے کفار تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس وقت اپنے ان معبودوں کو نہ پکارنا، اس وقت آؤ اس کے محمد کے رب کو پکاریں۔ آج وہ رب ہی سنے گا اس وقت۔ وہ یہ لڑکے سے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، اور تب دیکھیں یہ بھاگے ہیں کہ فتح مکہ ہو گیا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قابو آ جائیں گے، بھاگے ہیں یہ اسلام سے۔ لیکن جب راستے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل میں آیا کہ یہ اس وقت جب اس اتنی مصیبت میں اس اللہ کو پکار رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، تو پھر میں تو اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں خشکی پہ پہنچ گیا، اس طوفان سے تو مجھے بچا لے، تو میں تو جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا، میں تو پھر خشکی پر بھی اسی کے رب کو مانوں گا۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا اور اللہ نے انہیں بچا لیا، اور کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ماشاءاللہ، اور وہ صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا ایاہ، اس کے علاوہ تم سے سارے وہ تمہارے جو شریک ہیں نا وہ گم ہو جاتے ہیں جب تم پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، اور وہ بھی مصیبت بھی کہاں پڑی؟ باہر میں، یعنی سمندر میں۔ فلما نجاکم الی البر، پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی خشکی کی طرف، یعنی ہم نے تمہیں بچا لیا جب تم نے پکارا۔ ارزتم، تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، یعنی جب تم خشکی پہ آ گئے تو تم نے پھر منہ پھیر لیا، پھر اپنے شریکوں کو یاد کرنے لگ گئے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور اللہ کہتا ہے ہائے انسان جو ہے نا وہ ہے ہی بڑا ناشکرا، اس کو جتنی مرضی رب میں نعمتیں دے دے یہ ناشکری کر جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ کرنا۔ چیزوں کی ناشکری بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی عبادت نہ کرنا بھی یہ اس کی بہت بڑی ناشکری ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں افا امنتم، اچھا تم بچ گئے، یہ پچھلی آیت سے ذرا جوڑیں۔ افا امنتم، اچھا جب تم امن میں آ گئے، بچ گئے، این یکسف بکم، یعنی یہ نہیں تم نے سوچا کہ وہ تمہیں دھنسا دے گا، یکسف بکم یعنی کہ وہ تمہیں دھنسا دے گا جانب البر، خشکی میں بھی، یعنی جب تم خشکی کی طرف گئے ہو بچ کے
اور اللہ سے وعدے کیے ہیں اس وقت کہ ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، تو اس وقت جب تم خشکی میں چلے گئے تو تم پھر اپنے اللہ سے منہ پھیر گئے، تو یہ نہیں تم سوچتے کیا تم امن میں آ گئے؟ خشکی میں جب آ گئے اللہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، تو یہ تم کیسے مطلب کہ کر سکتے ہو؟ اس طرح اللہ نے کہا کہ یا پھر تمہیں میں زمین میں دھنسا دوں، یا پھر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یعنی کہ بات ایسی ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دوں، یا پھر تمہیں اوپر سے بارش جو پتھروں کی میں کر دوں، یرسلا بھیج دوں، اتار دوں تم پر، علیکم تم پر، حاصبا بارش پتھروں والی، تو ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کس کو اپنا وکیل بناؤ گے؟ پھر کس کو تم اپنا نگران بناؤ گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ خشکی پر بھی وہی ہے، سمندر پر بھی وہی ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ہمارا رب وہی ہے۔ اور اگر ہم رب کو پاکستان میں رہ کے یوں مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم پردہ کریں، ہم امریکہ میں بھی چلے جائیں، ہم کسی بھی ملک میں چل جائیں، ہم اپنے رب کو ایسے ہی مانیں، اپنے رب کو ماننے کے طریقے بھی نہ بدلیں کہ وہاں جا کے ہم اپنے لباس ہی بدل لیں اور کہیں مانتے تو ہم اپنے رب کو ہیں، ہم جس طرح ہیں ہم اس طرح ہی، ہر زمین اسی کی ہے، رب ہر جگہ وہی ہے، تو اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو سن لو کہ اللہ کہیں تم سے دور نہیں ہے، سمندر میں بھی وہی ہے، خشکی پر بھی وہی ہے، وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، تم سے اوپر بارش برسا سکتا ہے، وہ بھی پتھروں کی، کہاں جاؤ گے اس سے بچ کے؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ امنتم، پھر وہی بات کہ کیا تم امن میں آ گئے؟ کیا تم بے فکر ہو گئے؟ یعیدکم فیہ، اس سے کہ تم وہ لٹائے تمہیں، یعنی کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ، یعنی تارتن اخرى کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، دوسری دفعہ، فیرسل علیکم، کہ تمہیں وہ بھیجے گا سفر پر، یعنی کہ کیا تم دوبارہ دریا کے سفر میں نہیں جاؤ گے؟ یا تمہیں وہ دوبارہ جب دریا کے سفر میں لے آئے تو تم پر پھر جس طرح تم نے اس دفعہ دعائیں کی اور بچ گئے، لیکن پھر تم پر وہ فیرسل علیکم کاسفن، کاسفن کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینے والی ہوائیں، ایسی ہوائیں چلیں کہ تمہیں وہ توڑ پھوڑ دے، الریحی کا مطلب ہوتا ہے ہوائیں، توڑ دینے والی ہوائیں چلیں، فیغرقاکم، پھر تم تباہ ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ، بما کفرتم، اپنے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر یاد رکھو کہ جب تم اس میں ہواؤں میں تمہاری توڑ پھوڑ ہو جائے گی اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے وہ، پھر تو تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے، کس کے ذریعے پھر تم ہم پر دعویٰ کرو گے؟ ان کو سمپل سا ایک جواب دیا، آیت مشکل لگ رہی ہے لیکن سمپل سا ایک جواب دیا کہ آخر تمہارا یہ کاروبار ہے، تم نے سمندروں میں سفر کرنا ہے کیونکہ رزق تلاش کرنا ہے، کیونکہ پہلے تو لوگ سمندروں پہ زیادہ تر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارتی سامان بھی لے کے جانا، وہاں سے پھر واپس لے کے آنا ان کا سامان، پھر اپنے ملک میں بیچنا، تو یہ ان کا ایک کاروبار تھا، تو تم سمجھتے تھے کہ یہ آخری دفعہ اس طوفان سے بچ گئے ہو تو اگلی دفعہ آؤ گے تو تب نہیں پکڑے جاؤ گے، اگلی دفعہ تو میں تمہارا رب تم پہ ایسی ہوائیں بھیجوں گا جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں گی اور تمہارا جہاز وغیرہ سب کچھ یہ غرق ہو جائے گا، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ تم ایک دفعہ کنارے پہنچ کے کہتے ہو چلو جی اب تو میں امن میں آ گیا، میں بچ گیا۔ ہم لوگ بالکل اسی طرح ہی ہے، دیکھیں ایک دفعہ انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری اسے پکڑ لیتی ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ اتنا موت کے قریب ہو جاتا ہے انسان، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اب زندگی دے دے، صحت تندرستی دے دے، اب تو میں صحیح رہوں گا، اب میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے سارے جو فرائض ہیں انہیں کوشش کروں گا پورا کروں، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسی اپنی ڈگر پہ آ جاتا ہے، اور یہ کیا پھر ہوتا ہے؟ یہ ناشکری، اور پھر کیا سمجھتا ہے انسان کہ کیا دوبارہ نہیں کبھی بیمار ہونا؟ بیماری تو انسان کے ساتھ ساتھ ہے، تو کیا دوبارہ نہیں تم نے کبھی بیمار ہونا؟ تو اس لیے یہ اللہ تو پھر پکڑ لے گا، اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے جن و انس تم میرے سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کس زمین پہ دوڑیں لگاؤ گے؟ آپ کو میں کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ کے لیے تو جن و انسان اور ساری جو خلقت ہے وہ اس طرح ہی ہے جیسے یہ ٹیبل میرے سامنے چیزیں پڑی مجھے نظر آ رہی ہیں، جو بھی پڑی ہیں میں ہر چیز کو یوں کر کے آرام سے پکڑ سکتی ہوں، جو بھی چیز میرے سامنے پڑی میری نظر میں ہے، کیا چھپ سکتا ہے میری نظر سے؟ یہ چھوٹی سی ٹیبل کے اوپر
چیزیں. اسی طرح اللہ کے سامنے یہ پوری کائنات یوں ہے تو اس سے بچ کے اے جنو انس کہاں جاؤ گے؟ ایک دفعہ بیماری سے بچ کے، ایک دفعہ کسی آزمائش سے بچ کے کہتے ہو اچھا میں اب نہیں کروں گا، پھر وہی کرتے ہو. ایک دفعہ سمندر کے طوفان سے بچ کے اور مجھے پکارا اور اس کے بعد پھر وہی کچھ کیا جیسے دوبارہ نہیں سفر کرنا. تو یہ اللہ اپنے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ آخر تم لوٹ کے کہاں جاؤ گے؟ لوٹ کے تو تمہیں پھر میری طرف ہی آنا ہے، تو اس وقت پھر تم کیا منہ دکھاؤ گے مجھے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کرمنا بنی آدمہ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. کرمنا کا مطلب عزت دی بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو سوار کرایا فی البری خشکی میں بھی، انہیں خشکی، پھر اس کے بعد والبحری اور تری میں یعنی دریا میں. وَرَزَقْنَاهُمْ اور انہیں ہم نے رزق دیے من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَلْنَاهُمْ اور ان پر ہم نے فضل کیے عَلَىٰ کثیرٍ اوپر بہتوں پہ، بہتوں میں سے ہم نے انہیں فضیلت دی. ممن ان میں سے خلقنا تفضیلا جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں جو تفضیلا جو فضیلت دینا ہوتا ہے. فضیلت بھی اس طرح دی جو فضیلت دینا ہوتا ہے. کسی کو عزت بھی اس طرح دی آدم کے بچوں کو ہم نے کہ جس طرح عزت دینا ہوتا ہے ہم نے ایسے آدم کے بچوں کو عزت دی. اللہ نے کہا دیکھیں نا عزت یہی ہوتی ہے نا کہ اب آپ اپنی عورت کو شادی کے بعد گھر دیں، اس کو جو ہے اس کا سارا سامان دیں، اس کو رزق دیں، اس کو کچن کا سارا خرچہ دیں، ہوتا ہے نا. پھر آپ نے ایک عورت کو عزت دی، شادی کی تو اس کو اپنے گھر میں بڑی عزت دے دی جتنی دینی چاہیے تھی. تو سوچیں اللہ نے انسان کو بنایا جب تو اسے پھر کتنی عزت دی، کیسی عزت دی کہ ایک اپنے بے شمار سیاروں میں سے جو کروڑوں نہیں کھربوں نہیں پتہ نہیں ملین بلین کہنا چاہیے، اتنے سیاروں میں سے ایک سیارہ دے دیا. اس زمین کو ایسے بچھایا کہ انسان کے لیے بہترین بن جائے. پھر اس کو ٹھہرنے کے لیے اس پر پہاڑ کھڑے کر دیے، اور پہاڑ بھی ایسے کھڑے کیے کہ جیسے اس ٹیبل کا ہمیں اندازہ ہے کہ اس کا ایک پیر ادھر ہے ایک ادھر ہے، ہمیں 3 جگہ کیر لگانے ہیں تو یہ جڑ جائے گی. صحیح ہے نا؟ اور پھر یہ ہلے گی نہیں. ہمیں اندازہ ہے. اللہ کا اندازہ کیا ہوگا کہ پوری زمین پہ کہاں کہاں پہاڑ رکھنے تھے کہ یہ ہلے گی نہیں. پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر اس میں روزیاں پھیلا دیں، اس میں باغات لگا دیے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پاکیزہ رزق کیا ہوتا ہے؟ پاک رزق دیا، تازی چیزیں. مطلب یہ کہ دیکھیں نا جب ہم پاکیزہ جو ہوتا ہے نا ایک طیب چیز ہوتی ہے لیکن حرام نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے طیب اور مطلب کہ حلال بھی اور طیب بھی. حلال جو ہے نا وہ خراب چیز بھی حلال ہی ہے. اب چاول خراب ہو جائیں حرام تو نہیں ہے نا، لیکن ہم کراہت سے کھائیں گے، ہمیں اچھے ہی لگیں گے، مجبوری بہت ہو اگر پھر بھی ہمیں پسند نہیں آئیں گے، حالانکہ وہ حلال ہیں، ہم انہیں پھینک دیں گے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہے وہ اللہ نے ہمیں چیزیں بھی دی تو وہ نہیں دی کہ وہ ہمیں کوئی سڑی گلی باسی دے دی. وہ بھی حالانکہ کھانا گل سڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ حلال ہی رہتا ہے نا، لیکن طیب نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کہ پاک کھانا ہو، حرام تو نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں طیب چیزوں میں سے رزق دیا، ہمیں طیب چیزیں دی، پاک چیزیں دی، فریش چیزیں دی. ہر سال پھل اگتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتا 1 سال اگتے ہیں انہیں 10 سال کے لیے سنبھال لو، بس اب میں نے اتنے سال نہیں دینے. کئی ایسے پھل ہیں جو سال بھر ہی ہوتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. اور کئی پھل ہیں جو سال کے سال آتے ہیں، سال کے سال پھل نئے سے نئے، نئے سے نئے، آٹا نیا، گندم نئی، چیزیں نئی، دالیں نئی، پھل نئے، باغات میں نئے نئی چیزیں اگتی ہیں. اللہ نے ہمیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ پاکیزہ دی، طیب دی. ٹھیک ہے؟ تو اس اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا. چلیں جی اگلی دفعہ ہم اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پڑھنا پڑھانا قبول کرے. آمین.